السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد محمود اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل المحمود کیلیگرافی میں۔ تو ویورز، امید رکھتا ہوں کہ آپ سب حضرات خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے اچھے اچھے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ تو آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ہے با کے متعلق۔ پچھلی کلاس میں بھی ہم نے با کے متعلق پڑھا تھا کہ با کی تختی، با کے جو لفظ ہے، جو حرف ہے، دوسرے حروف کے ساتھ، دوسرے الفاظ کے ساتھ اس کو کس طرح جوڑیں گے، با کی کون کون سی شکلیں آئیں گی۔ تو ان میں یہ ہو گیا تھا کہ آدھا سبق ہمارا ہو گیا تھا، اور آج انشاءاللہ باقی حصہ جو با کا ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ انشاءاللہ آج کی کلاس کے اندر ہم یا تک لکھنا سیکھیں گے کہ با کو تو کے ساتھ کس طرح ملایا جاتا ہے، با کو چھوٹی یا کے ساتھ کس طرح ملایا جاتا ہے، با کو بڑی یہ کے ساتھ کس طرح ملایا جاتا ہے، با کو فا کے ساتھ، قاف کے ساتھ، لام کے ساتھ، میم اور نون کے ساتھ کس طرح جوڑا جاتا ہے اور کیسے لکھا جاتا ہے۔ ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی کر لیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور ہمارے بن جائیں کلاس کے ممبر۔ تو ہمارا چینل جو ہے وہ کیلیگرافی اور اردو کی ہینڈ رائٹنگ کے متعلق ہے، تو اس کے لیے ہم نئی سے نئی ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھتے رہیں اور ان کو سیکھ کر ان کی مشق کرتے رہیں تو آپ کی بھی ہینڈ رائٹنگ بہترین اور خوبصورت اور دلکش بن جائے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو ویورز، پہلے ہم مارکر سے بھی لکھنا سیکھیں گے، پھر اس کے بعد باریک پین سے بھی لکھنا سیکھیں گے۔ با کو ملانا توئے کے ساتھ۔ پہلے دیکھ لیں با کی انفرادی شکل۔ یہ ہوگی با کی انفرادی شکل۔ اب توئے کی بھی انفرادی شکل دیکھ لیں۔ ایک الف کی شکل اس طرح بنائیں گے، تھوڑا سا اس کو ترچھا رکھیں گے۔ اب یہاں سے اوپر والے کونے سے ہم اس کی یہ شکل بنائیں گے۔ با اور توئے کے ساتھ ملانا، میں نے آپ کو پچھلی کلاس کے اندر بھی کہا تھا کہ یہ سارے الفاظ اس لائن کے اوپر ہی آئیں گے، لائن سے نیچے نہیں ہٹیں گے۔ اب با کو توئے کے ساتھ ملا رہے ہیں تو اس وقت با کی شکل کچھ یہ ہوگی۔ تو اب توئے کے ساتھ ملائیں گے اس کو۔ اب یہاں پر آ کر وہیں توئے کی شکل بنا دیں گے۔ باریک پین سے دیکھیں۔ با ہو گیا، با کو توئے کے ساتھ ملا رہے ہیں تو پہلے با کو اس طرح لکھیں گے، پھر اس الف کی شکل بنا کر یہاں پر توئے کو اس کے برابر کر دیں گے، یعنی کہ با کا جو یہ حصہ اور یہ حرف کا جو یہ حصہ آ رہا ہے، یہ اور تو کی سطح ایک برابر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ با تو یہاں پر آ رہا ہو اور تو اس سے نیچے ہو، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا جو ہے با کو ملانا فا کے ساتھ۔ تو اب فا کی جو انفرادی شکل ہے وہ بھی اس لکیرے کو اوپر آئے گی، وہ کچھ یوں ہوگی۔ تو اب با کو جب فا کے ساتھ ملائیں گے تو اس وقت بھی با کی شکل یہ ہو جائے گی۔ اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر لے آنے کے بعد اب قلم کو یہاں سے ہٹا کر پھر یہاں سے یہ ہو جائے گا با اور فا۔ دوبارہ دیکھ لیں کہ آپ نے با کی یہ شکل بنائی۔ اب یہاں پر آ کر جب آپ یہاں پر پہنچیں تو اس وقت قلم کو یہاں سے ہٹا دیں۔ اب یہاں پر لے آئیں، یہاں پر لے آنے کر یہاں پر گول دائرہ بنا دیں۔ گول دائرہ بنا کر پھر با اور تا کی جو درمیان کے بعد کی شکل ہوتی ہے وہ بنا دیں۔ یہ ہوگی ہمارا با اور فا۔ اور اسی طرح با اور قاف کو جوڑیں گے جب، تو اس وقت بھی با کی یہ شکل ہوگی، آدھا الف لکھیں گے، اس کے بعد وہیں قاف کا سر بنانے کے بعد اس کا دائرہ بنائیں گے تو یہ اس طرح لکیر کے اوپر آ جائے گا، یعنی کہ دائرے والے جتنے بھی حروف ہیں وہ اس با کے اوپر ہی آتے ہیں، با سے نیچے نہ ہیں۔ با کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر ایک ضروری بات دیکھ لیں کہ با کو جب لام کے ساتھ ملا رہے ہیں تو اس وقت یہ ہوگا کہ کیونکہ عمومی طور پر با کو جب الف کے ساتھ ملائیں گے
تو پھر سطح یہ ہوگی اس کا اس سطح پر آئے گا، یہ با الف، دوبارہ دیکھیں یہ با الف۔ لیکن جب با کو ہم لام کے ساتھ ملا رہے ہیں تو اس وقت با کو یہاں پر نہیں لکھیں گے، تھوڑا سا اس لکیر سے یہاں تک ہو جائے گا، کیونکہ وہ آگے لام کی شکل بھی الف کی طرح آ جاتی ہے۔ اگر ایسا لکھیں گے تو پھر کیونکہ لام نے بھی آنا ہوتا ہے اس لکیرے پر، با کو بھی اگر ہم شروع کریں گے، با کو جب لام کے ساتھ ملا رہے ہیں، با کو بھی یہاں سے شروع کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ غلط، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے با کو ہم کیا کریں گے؟ تقریباً اس لائن سے اس لائن کے درمیان جتنا حصہ ہے وہاں سے شروع کریں گے، یہاں سے شروع کرنے کے بعد اب اس طرح الف لکھتے ہیں، لکھنے کے بعد اب جو ہے کیا کریں گے؟ لام کو لکھیں گے۔ دوبارہ دیکھیں، اس کے اور اس کے حصے کے درمیان ہم با کو جوڑیں گے، اب کیا ہو جائے گا کہ با اور لام، ٹھیک ہے۔ باریک پین کے ساتھ دیکھیں، با اور فا کو بنا رہے ہیں، یہاں پر لے آنے کے بعد یہ با اور فا ہو گیا۔ با اور فا، با اور لام، با اور قاف، اس اندازے سے آپ با کو لکھیں گے کہ اگلا جو حرف ہے وہ اس لکیرے پر آ جائے۔ اب با کو ملانا ہے میم کے ساتھ، تو اب جب میم کے ساتھ ملائیں گے تو بنیادی طور پر اس کی دو شکلیں بنتی ہیں۔ ایک با کو لکھیں گے ایسے کہ اب یہ با لکھنے کے بعد کیا کریں گے؟ یہ لائن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو حروف ایسے ہیں کہ وہ حروف اس لائن سے صرف اتنے حصے تک نیچے آئیں گے، ایک میم وہ یہاں تک آئے گی، ایک سلائیڈ والا را وہ بھی تھوڑا سا نیچے اس لائن سے آئے گا، باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے حروف کہاں پر آئیں گے؟ اس لائن کے اوپر آئیں گے۔ اب با کو میم کے ساتھ ملایا تو ایک با کی یہ شکل ہو گئی، دوسری با کی یہ شکل ہوتی ہے۔ پہلے تو وہ سیدھا تھا، لیکن یہ تھوڑا سا جس طرح یا کی آپ شکل بناتے ہیں تو اس طرح میم کی با کی بنانے کے بعد میم آپ کو اس کے ساتھ جوڑ دیں گے، ایک یہ شکل ہو گئی۔ اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جب آپ با کو نون کے ساتھ ملا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں اب پچھلی کلاسز کے اندر ہم نے کچھ سٹروکس پڑھے تھے، وہ سٹروکس کیا تھے؟ انشاءاللہ اس کو دوبارہ اگلی کلاسز کے اندر ہم دہرائیں گے۔ ان میں ایک سٹروکس اردو کے ہینڈ رائٹنگ کے اندر اہم ترین یہ دو کی شکل تھی، اب دو کی شکل یہی اب یہاں پر کام آ رہی ہے، اب یہ اور اس کے بعد جو مون کی شکل، یہ با اور نون۔ اب اس میں خیال اس بات کا آپ نے رکھنا ہے کہ جب آپ اس کو ایک کونا یہ با کا ہے، ایک با کے ساتھ اگلا جو دندانہ ہے نون والا یہ ہے، اور پھر نون کا آخری کونا، دیکھیں ایک با کا کونا اوپر والا، ایک نون کا پہلا کونا، ایک نون کا دوسرا کونا۔ اب یہ مرحلہ وار اس درجہ بدرجہ آئیں گے کہ جب اس پر لکیریں لگائیں گے تو یہ نون کا با کا کونا آ گیا، دوسرے نمبر پر دوسرے درجے میں نون کا پہلا کونا آ گیا، اور تیسرے درجے میں نون کا دوسرا کونا آ گیا، یہ شکل ہونی چاہیے۔ اس طرح کا لکھنا یہ خوش خطی میں بدصورتی پیدا کر دیتا ہے کہ جب اس کو برابر لکھ دیتے ہیں تینوں کونوں کو تو وہ اتنا دلچسپ اور خوبصورت نہیں نظر آتا۔ آپ دیکھیں اب تقریباً یہ ساری شکلیں برابر آ رہی ہیں، سارے کونے، با کا کونا بھی، نون کا پہلا کونا بھی، نون کا دوسرا کونا بھی، تو اب یہ بدصورت نظر آ رہا ہے۔
لکھائی میں یہ ہوتا ہے کہ با کا پہلا کونا، نون کا با کا کونا اور نون کا پہلا کونا اب یہ اس شکل میں ہو، پھر اس کے بعد نون کا دوسرا جو کونا ہے وہ اس شکل میں ہو کہ یہ ایک اس طرح ترچھا جب ہم لکیر لگائیں گے تو پھر جس طرح اب اس کی ترچھی لکیر لگا رہے ہیں تو یہ برابر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ با اور نون کو لکھتے ہوئے آپ نے یہ شکل بنانی ہے۔ دوبارہ دیکھ لیں، بس یہاں تک۔ تو بریک پین کے ساتھ بھی ہم اس طرح انشاءاللہ لکھیں گے کہ با کو ہم ملا رہے ہیں میم کے ساتھ، یہاں سے شروع کریں گے، با کو میم کے ساتھ، با کو نون کے ساتھ، یہ شکل کہ با کو ملانا چھوٹی یا کے ساتھ۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اس وقت ہم با کی شکل ان سب شکلوں سے با کی اس وقت شکل الگ ہوگی کہ جب ہم با کو یا کے ساتھ ملا رہے ہیں، کیونکہ چھوٹی یا جو ہے اب اس کی انفرادی طور پر شکل تو یہ ہوتی ہے، اس لکیرے پر آئے گی، لیکن جب با کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی یہ ہوگی کہ اس وقت با کی یہ شکل ہوگی، یہ با کی شکل۔ اب اس کے ساتھ چھوٹی یا جو ہے یہیں سے آپ نے نیچے اس کو لے کر آ کر اب اس کا دائرہ بنا دینا ہے، یہ ہو گیا چھوٹی با، ٹھیک ہے۔ دوبارہ دیکھیں، یہ با کی شکل، چھوٹی یا اس کے ساتھ کچھ اس طرح بنائیں گے، اور با کو بڑی یہ کے ساتھ ملانا اس کے لیے یہ ہوگا کہ لکیرہ تو یہیں استعمال ہوگا، اس کے لیے شکل ہو بہو جس طرح الگ آپ نے بڑی یہ کو بنایا تھا یہ ہوگی، لیکن اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ ہوگا کہ اس کو مزید تھوڑا سا اوپر لمبا کریں گے اور وہ یہ ہوگا، یہ خالی الگ یا ہے اور یہ با کو یا کے ساتھ ملانا۔ چھوٹے پین کے ساتھ دیکھیں، یا کو انفرادی طور پر لکھنا، با کو یا کے ساتھ ملانا اور با کو بڑی یہ کے ساتھ ملانا، یہ ہوگا۔ تو ویورز، یہ رہی ہماری آج کی کلاس اور یہ رہی ہماری با کی تختی، آج وہ مکمل ہو گئی۔ تو اب اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہے، آپ اس کی جتنی مشق کریں گے، آج کے سبق کے اندر جو چیزیں بھی آپ نے سیکھی ہیں ان کو بار بار دہرائیں، ان کو سیکھیں اور بار بار اسی کی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی کلاس کے اندر ہم یعنی کہ جو جیم ہے مکمل جیم کی تختی پڑھیں گے، جیم کو الف سے لے کر یا تک لکھنا سیکھیں گے اور جیم کی کتنی شکلیں ہیں وہ بھی لکھنا سیکھیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ چلتے رہیے، ہماری ان کلاسز کو جوائن کریں۔ چند دنوں کی آپ کی ان اسباق کی مشق سے آپ کی جو ہینڈ رائٹنگ ہے وہ بہترین اور دلچسپ اور خوبصورت بن جائے گی۔ ان الفاظ کے ساتھ ساجد محمود کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔